بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری چینل پر جاوید القادری اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوم سیرت طیبہ کے تسلسل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور اپنی پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو کسی مال والی مائی کا بچہ پرورش کے لیے نہ مل سکا تو وہ نہایت پریشان، غمگین اور غم زدہ ہوئیں، اور اسی کیفیت میں، اسی سوچ میں، اسی فکر میں جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں تو اب رب تعالیٰ ان پر کس طرح مہربان ہوتا ہے اور ان کے نصیب میں کیا کچھ لکھ دیا گیا ہے، اب اس کا بیان ہم کرتے ہیں کہ ڈوبنے والا تھا آس کا تارا، جب ڈوبنے والا تھا آس کا تارا، جب ہو گیا مہرباں ان پہ یوں ان کا رب، کچھ پریشان سی اور پچھتائی سی، صحن کعبہ میں پھرتی تھیں گھبرائی سی، چشم شفقت جو ان پہ پڑی ایک دفعہ، مطلب کی تو فوراً انہوں نے کہا۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور یہ بیچاری اپنی پریشانی میں، افسردگی میں غمگین طواف کر رہی تھی، تو اب ان کی چشم شفقت جو ہے یہ ان پر پڑتی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ بی بی یہ نیک سیرت ہے کیا ماجرا، تو نظر آ رہی ہے بہت غم زدہ، جیسے کوئی پرندہ ہو صید بلا، یا کوئی قید میں آ ہوئے بے نوا۔ اب انہوں نے جب اتنی گفتگو کی نا تو پھر پا کے ان کی مروت سے کچھ حوصلہ، ان کے اس مروت اور شفقت اور جو عنایت تھی اور نظر کرم تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی مروت سے پا کر حوصلہ، پا کے ان کی مروت سے کچھ حوصلہ، ان سے گویا ہوئیں اس طرح سعدیہ، صاحب مرتبت ہستی والا شان، مشفق و مہرباں حامی بے کساں، ایک بنو سعد کی دایا مائی ہوں میں، ایک بنو سعد کی دایا مائی ہوں میں، مکے ہمراہ سکھیوں کے آئی ہوں میں، پا گئیں اپنے من کی مرادیں سبھی، جتنی میری ساتھی تھیں، ہم جولیاں تھیں، ان سب کو ان کا نصیب مل گیا، ان کو ان کی مراد مل گئی، پا گئیں اپنے من کی مرادیں سبھی، صرف میری ہی آغوش ہے اب تحیر، میری ہی گود جو ہے ابھی خالی ہے، حامل جاہ اس مرد ذیشان نے، شفقت و غم گساری کے عنوان نے، پوچھا اے بی بی کیا نام ہے آپ کا، سبحان اللہ، پوچھا اے بی بی کیا نام ہے آپ کا، میں حلیمہ بنو سعد سے ہوں کہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ نام میرا حلیمہ ہے اور میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ دادا جاں بولے ہو کہ تبسم کنا، سبحان اللہ، اس پر مسکراتے ہوئے دادا جان بولے اور وہ مسکرائے، اللہ اکبر، دادا جاں بولے ہو کہ تبسم کنا، با حیا نیک دل بی بی خوش انا، ہے یہ میسر جو حلم و سعادت تجھے، سبحان اللہ، نام ان کا حلیمہ تو اس سے حلم، اور پھر قبیلہ ان کا بنو سعد تو وہ ایک سعادت ہی سعادت ہے، سبحان اللہ۔ کس طرح انہوں نے اسے گویا تسلی دی اور اتنی بڑی ایک خوشخبری دے دی کہ جب اللہ نے تجھے حلم دیا ہے اور سعادت دی ہے، نام تیرا حلیمہ سعدیہ ہے میسر جو علم و سعادت تجھے، مل گئی ہے جہاں بھر کی دولت تجھے، اللہ اکبر۔ تو گویا انہوں نے اسے بتا دیا کہ رب تعالیٰ نے جب تجھے یہ دو صفتیں دی ہیں تو یوں سمجھ لو کہ اللہ نے سب کائنات کی ساری دولت تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے، اللہ اکبر۔ پاس میرے ہے ایک نو نہال حسین، اللہ اکبر، پاس میرے ہے ایک نو نہال حسین،
پیکرے نور بے مثل اور محجبیں، باپ اب اس کا ہر چند زندہ نہیں، کوئی اس سا حسین و چنیدہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی میرے پاس ایک بچہ ہے، گرچہ کہ اس کا والد اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن کوئی اس سا حسین نہیں ہے، کوئی اس سا جمیل نہیں ہے، اور کوئی اس سا چنیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایک خاص ہی کوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے لختے جگر طفل ذیشان کا، میرے نور نظر اور میری جان کا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہمسر نہیں سعدیہ با خدا، ہاں اگر چاہے تو دوں تجھے میں دکھا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نونہال ہنسی کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس چاند کا میں ذکر کر رہا ہوں، کوئی اس جیسا ہنسی نہیں ہے، کوئی اس جیسا جمیل نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہی نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ ان کی باتوں میں امید کی ایک کرن۔ اللہ اکبر۔ یہاں اب جو حلیمہ ہے سعدیہ، ان کا مقدر بدلنے لگا ہے، ان کا نصیب جاگنے لگا ہے۔ ان کی باتوں میں امید کی ایک کرن، دیکھ کر کم ہوا ان کا رنج و محن، ان کے گھر ساتھ ان کے چلیں سعدیہ، آمنہ بی بی سے جا ملی سعدیہ۔ اللہ، کیا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلیں اور جا کر انہوں نے آمنہ بی بی سے ملاقات کی۔ چاند سے پیارے چہرے پہ پہلی نظر۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ان کا مقدر جو ہے وہ بدلنا گویا شروع ہو گیا۔ چاند سے پیارے چہرے پہ پہلی نظر، جو پڑی صدقہ والی بحر و بر، روح تک سعدیہ کی مچلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ روح تک سعدیہ کی مچلنے لگی، یوں حلیمہ کی قسمت بدلنے لگی۔ ایک عجب کیفیت، ایک عجب رنگ تھا، رب کے لطف و کرم کا عجب ڈھنگ تھا۔ اللہ اکبر۔ لال کو آمنہ کے اٹھایا ہی تھا، اور سینے سے اپنے لگایا ہی تھا، سینے میں ان کا دل اب مچلنے لگا، دودھ کا گویا چشمہ ابلنے لگا۔ سعدیہ تیری قسمت پہ قربان میں، اس شرف اس فضیلت پہ قربان میں، کچھ خبر بھی ہے تجھ کو یہ کیا مل گیا، پرورش کو حبیب خدا مل گیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کے لختے جگر طفل مرغوب نے، اب انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ ماں کے لختے جگر طفل مرغوب نے، رحمت دو جہاں رب کے محبوب نے، پی لیا دودھ بس دائیں پستان سے، اور رہے مجتنب ایک عجب شان سے، بائیں جانب نہ دیکھا مگر آپ نے، بھائی کے حق کے پیشے نظر آپ نے، عدل کا شیر خواری میں بھی اہتمام رکھتے ہیں، کس قدر دیکھو خیر الانام۔ تو جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور انہیں دودھ پلایا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دائیں پستان سے دودھ پیا، بائیں جانب انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ حق کسی اور کا ہے۔ آپ نے اس عمر میں بھی عدل کا جو ایک معیار پیش کیا، صرف ایک پستان سے دودھ پیا اور دوسرا اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ آج کی گفتگو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی واقعے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔